عمرو کے قدم جیسے ہی زمین پر پڑے وہ خود کو نہ سنبھال سکا اور الٹ کر گرتا چلا گیا، مگر گرتے ہی اس نے خود کو سنبھالنا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار وہ واقعی اس بڑے اور گھنے جنگل میں تھا۔ محافظ بونے نے بر وقت اسے کھوپڑی والے دائرے میں کودنے کے لیے کہہ دیا تھا، ورنہ 10ویں بار اگر کھوپڑی کی چمک مدم ہو جاتی تو اسے حال میں اس سلسلے میں جانا پڑتا جہاں 100 مرحلے تھے۔ مبارک ہو آقا، آپ آخرکار جنگل تلسم میں پہنچ ہی گئے، محافظ بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو گردن گما کر اسے کھا جانے والی نظروں سے گورنے لگا۔ مبارک کے بچے، تمہاری وجہ سے مجھے اپنے 4000 سفید ہیروں سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ ہائے میرے ہیرے، عمرو نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں آقا، اس مرحلے کے فنا ہونے کے بعد آپ کو اور خزانہ مل جائے گا، اور چمگادڑ بونا آپ کو بتا چکا ہے کہ اس تلسم کا خزانہ پہلے خزانے سے دوگنا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، وہ تو بات کی بات ہے، فی الحال تو تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے نا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ سب ہیرے اس دائرے میں پھینکے جاتے؟ ایک ہیرا پھینک کر بھی تو کام چلایا جا سکتا تھا۔ عمرو نے محافظ بونے کو گورتے ہوئے غصیلے لہجے سے کہا، نہیں آقا، ایک ہیرے سے کام نہیں چل سکتا تھا، یہ انہی طلسمات کے خزانے ہیں، سارے کا سارا خزانہ پھینکنا ضروری ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو برے برے منہ بنانے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے درخت کی ایک جھلکی ہوئی ڈالی نیچے کی اور اس کے پتے دیکھنے لگا۔ پتوں پر واقعی سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان تھے، کسی پر 2، کسی پر 4، کسی پر 10 اور کسی پر اس سے زیادہ۔ مارے گئے، اگر میں نے گنتی شروع کی تو اس ایک درخت کے پتوں کے نشان گنتے گنتے میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ عمرو نے مسمسی صورت بنا کر کہا، آپ رکیے، میں دیکھتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ ساتھ ہی وہ عمرو کے کاندھے سے اچکا اور کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عجیب احمق بونا ہے، میرے 4000 ہیرے ضائع کر دیے۔ عمرو نے اس کے جانے کے بعد غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا، 4000 ہیروں کے کھونے کا غم اس کی شکل سے صاف نظر آ رہا تھا، اور اتنا بڑا نقصان عمرو جیسا انسان آسانی سے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اگر وہ کوئی اور ہوتا اور اس کے ہیرے اس طرح ضائع ہو گئے ہوتے تو وہ ان ہیروں کے غم میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتا، مگر یہاں حالات اور تھے۔ عمرو محافظ بونے کے انتظار میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس بار اسے جنگل میں وہ گرجدار آواز سنائی نہیں دی تھی جو اسے تلسم کے بارے میں بتائی تھی۔ او نہیں، اب یہ محافظ بونا کہاں جا کر غائب ہو گیا ہے؟ میں کب تک اسی طرح بھٹکتا رہوں گا؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس کا فکرہ پورا ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے محافظ بونا نمودار ہو گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا اور وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے تم، اور یہ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ خزانہ تو میرا ضائع ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر عمرو نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے ان سرخ نشانوں کو گننے کی بہت کوشش کی تھی آقا، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں واقعی لاکھوں کی تعداد میں درخت موجود ہیں، اور اسی حساب سے درختوں کے پتے جن کا کوئی شمار نہیں، تو ان پتوں پر موجود سرخ نشانوں کا شمار کیا جانا تو ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ محافظ بونے نے مایوس انداز میں کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جب تم ان نشانوں کا شمار کرنے میں ناکام ہو گئے ہو تو میں بھلا دبلا پتلا انسان اتنے نشانات کیسے گن سکوں گا؟ اس کی بات سن کر عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا آقا، ورنہ ہم اس تلسم کا شکار ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے فکرمند لہجے میں کہا، کیا کروں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عمرو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ محافظ بونا جس طرح اڑ کر گیا تھا، عمرو کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا، مگر واپس آ کر اس نے بھی اسے ناکامی کا مرصدہ سنا دیا تھا، اور اب عمرو کو واقعی اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس انوکھے اور ناممکن طلسم کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس جنگل میں آگ لگ جائے گی، اور اس آگ میں جل کر میں راکھ بن جاؤں گا، یا پھر اپنی باقی کی زندگی اسی جنگل میں گزارنی پڑے گی۔ عمرو کا سوچ سوچ کر برا حال ہو گیا تھا، مگر اسے جنگل طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ محافظ بونا اس کے کہنے پر ایک بار پھر جنگل میں جا کر گم ہو گیا تھا کہ شاید اسے کوئی ایسا طریقہ معلوم ہو جائے جس سے وہ اس تلسم کو فنا کرنے کا طریقہ جان سکے۔ اسے گئی کافی دیر ہو گئی تھی۔ عمرو نے ایک درخت پر چڑھ کر کچھ پتوں کو پکڑ کر ان پر موجود سرخ نشانوں کو گننے کی کوشش کی تھی، مگر کب تک؟ سینکڑوں کے بعد ہزاروں اور پھر لاکھوں کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ عمرو لاکھ اچھی یادداشت کا مالک تھا، مگر اتنی بڑی گنتی کرنا اور یاد رکھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ تھک ہار کر درخت سے نیچے آ گیا اور پھر اسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور اس نے بے بسی اور لاچارکی کے عالم میں دونوں ہاتھ اپنے سر پر تھام لیے۔ اس کی زنبیل میں خشک میوے اور پانی سے بھری ہوئی چھاگل موجود تھی۔ بھوک پیاس محسوس کر کے اس نے جو کچھ میوے کھا کر پانی پیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد محافظ بونا واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر عمرو اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ معلوم ہوا؟ اس نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔
نہیں آقا، میں نے اپنا ہر طریقہ آزما لیا ہے، مگر ان سرخ نشانوں کو گننا واقعی ناممکن ہے۔ محافظ بونے نے مایوسی سے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا سنہری تختی اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتی ہے؟ عمرو نے کہا، نہیں آقا، جو باتیں سنہری تختی بتا سکتی میں وہ بھی آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہوں، اور جس بات کا مجھے نہ پتا چلے اس کے بارے میں سنہری تختی بولنے والی گڑیا بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کے چہرے پر اور زیادہ مایوسی چھا گئی۔ تو پھر کون بتائے گا مجھے؟ کیا میں ان درختوں ان پتوں سے پوچھوں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، اس تلسم نے مجھے بھی چکرا کر رکھ دیا ہے آقا، میں لمحوں میں ہر تلسم کا بید جان لیتا ہوں۔ مگر محافظ بونے نے کہا، تمہیں اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے زیادہ تو تم مایوس ہو گئے ہو۔ کہاں گئے ہیں تمہارے پر اسرار علوم؟ تم میری طرح کیوں بے بس اور لاچار ہو گئے ہو؟ عمرو نے اسے غصے سے گورتے ہوئے کہا، ایسا شاید ان طلسمات میں آنے کی وجہ سے ہوا ہے آقا۔ اگر اس بات کا علم مجھے پہلے چل جاتا کہ آپ زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں جانے والے ہیں تو میں پہلے ہی ان طلسمات کے بارے میں سب کچھ جان لیتا، مگر اب میں بھی واقعی خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا۔ عمرو نے سر جھٹکا اور خاموش ہو کر سامنے موجود ایک بڑے برگد کے درخت کی طرف دیکھنے لگا، جو بے حد پرانا اور بوڑھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور ہلکی ہوا میں بھی جھول رہی تھیں، جیسے ابھی ٹوٹ کر نیچے آ گریں گی۔ تم ہی کچھ میری مدد کر دو بوڑھے برگد، عمرو نے درخت کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے درخت کی شاخیں ہلنے لگیں۔ عمرو نے اس ہلنے والی شاخ پر کوئی توجہ نہ دی، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ درخت کی شاخیں ہوا کی وجہ سے ہل رہی ہیں، مگر پھر اچانک درخت کے تنے پر ایک بے حد بوڑھے آدمی کا چہرہ ابھر آیا۔ چہرہ بے حد بڑا تھا۔ ضرور عمرو یار، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، میں تمہارے پکارنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس چہرے کا منہ کھلا اور ایک بھاری اور گرجدار آواز سنائی دی، اور اس کی آواز کو سن کر نہ صرف عمرو یار بلکہ محافظ بونا بھی اچھل پڑا، اور پھر ان دونوں کی نظریں جیسے اس چہرے پر پڑیں وہ حیران رہ گئے۔ تم کون ہو تم؟ عمرو نے تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ میں بوڑھا برگد، اس جنگل کا محافظ، اس نے کہا۔ او تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کیا کہا ہے کہ تم میری مدد کرو گے؟ عمرو نے حیرت سے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظ بونا بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا۔ کیا مدد کر سکتے ہو؟ بتاؤ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس جنگل کے درختوں کے پتوں پر کتنے سرخ نشانات ہیں؟ عمرو نے کہا۔ ہاں میں بتا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا، اور عمرو کے جسم میں جیسے خوشی کی لہر سی بڑھتی چلی گئی۔ اوہ اوہ بہت خوب، تو بتاؤ، جلدی بتاؤ، کتنے نشانات ہیں؟ میں تو ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عمرو نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر بتاؤں گا کہ پتوں پر کتنے سرخ نشان ہیں۔ بوڑھے برگد نے پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیا مطلب؟ کیسی شرط؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ اس طلسم کے فنا ہونے کے بعد تمہیں ایک بہت بڑا خزانہ ملے گا۔ بوڑھے برگد نے کہا۔ ہاں تو پھر؟ عمرو نے کہا، اگر تم وہ خزانہ مجھے دے دو تو میں تمہیں اس جنگل کے طلسم کا راز بتا سکتا ہوں۔ بوڑھے برگد نے کہا، اور عمرو کا چہرہ یک لخت غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سارا خزانہ کا کیا مطلب؟ عمرو نے خوف سے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں عمرو یار، اگر تم اس خزانے سے دستبردار ہونے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اس طلسم سے بچا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا۔ یہ درست کہہ رہا ہے آقا، اچانک محافظ بونے نے کہا تو عمرو بھڑک اٹھا۔ کیا خاک درست کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ سے خزانہ مانگ رہا ہے۔ ایک خزانہ تم نے ضائع کرا دیا اور دوسرا خزانہ میں نے، اگر اسے دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں ان طلسمات میں صرف گھاس کھانے کے لیے آیا ہوں؟ عمرو نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوچ لو عمرو یار، میں نے تم سے تمہارا نہیں صرف اس طلسم کا خزانہ مانگ رہا ہوں، اگلے طلسمات میں اس سے بھی بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، وہ تم حاصل کر لینا، بوڑھے برگد نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں کوئی خزانہ نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، عمرو نے اسی طرح بڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کے دو طریقے ہیں عمرو یار۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم ان خود پتوں کے سرخ نشانوں کو گنو، جو تمہارے بس کی بات نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو گے تو پھر تمہیں اس طلسم کے خزانے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ بوڑھے برگد نے کہا۔ آقا اس کی بات مان جائیے، آپ سرخ نشانوں کو نہیں گن سکیں گے، محافظ بونے نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو یار اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، سمجھے تم؟ مجھے اس سے بات کرنے دو، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بوڑھے برگد کچھ تو خیال کرو، میں دبلا پتلا اور کمزور سا انسان ہوں، تم اگر مجھ سے سارا خزانہ لے لو گے تو میں کیا کروں گا؟ عمرو نے بوڑھے برگد کی طرف منت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، بوڑھے برگد نے کہا، اور عمرو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس خزانے کا تم تھوڑا سا حصہ لے لو، 10-20 اشرفیاں؟ عمرو نے روحان سے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے سارا خزانہ چاہیے، بوڑھے برگد نے اٹل لہجے میں کہا۔
تم تو درخت ہو، تم سارا خزانہ لے کر کیا کرو گے؟ اچھا چلو میں تمہیں خزانے کا چوتھا حصہ دے دوں گا۔ امرو نے کہا، سارا خزانہ امرو یار، سارا خزانہ لیے بغیر میں نہیں مانوں گا۔ بوڑھے برگد نے کہا، او نہیں، کچھ تو میرے حصے آنے دو۔ امرو نے سر جھٹک کر کہا، تمہیں اس جنگل کے تلسم سے نکلنے کا راستہ اور نئی زندگی ملے گی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی؟ بوڑھے برگد نے کہا، زندگی گزارنے کے لیے دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، اگلے تلسمات کو سر کر لینا تو تمہیں خزانے ہی خزانے مل جائیں گے۔ بوڑھے برگد نے ترکی بہ ترکی جواب دے دیا، تو تم واقعی سارا خزانہ لیے بغیر نہیں مانو گے؟ امرو نے اسے گورتے ہوئے کہا، نہیں بالکل نہیں۔ بوڑھے برگد نے ٹھوس لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جاؤ مرو، لے لو سارا خزانہ، لگتا ہے اس بار میری قسمت میں کوئی خزانہ ہی نہیں۔ امرو نے بڑے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، بہت خوب، اب میں تمہیں راز بتا سکتا ہوں۔ بوڑھے برگد نے کہا، بولو کیا راز ہے اس جنگل تلسم کا؟ امرو نے منہ بسورتے ہوئے کہا، غور سے جا کر ان پتوں کو دیکھو، ان پر سرخ رنگ کے نشان ہیں یا بھی نہیں؟ بوڑھے برگد نے کہا، کیا مطلب؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، مگر اسی لمحے تنے پر سے بوڑھے کا چہرہ غائب ہو گیا۔ ارے ارے تم کہاں چلے گئے ہو؟ تم نے مجھے بتایا نہیں، کہاں ہو تم؟ بوڑھے برگد، امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، مگر اسے تنے پر دوبارہ چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ محافظ بونا بھی حیرت بھری نظروں سے اس درخت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ اچھل پڑا، او اس کے منہ سے نکلا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کسی ناگ نے کاٹ لیا ہے کیا جو او کر رہے ہو؟ امرو نے اس کی طرف وسیلی نظروں سے گورتے ہوئے کہا، مگر محافظ بونا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے ارے تم بھی غائب ہو گئے ہو، ارے! امرو نے اسے غائب ہوتا دیکھ کر بکھلاتے ہوئے کہا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے برگد کے تنے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ باہر آؤ بوڑھے برگد، مجھے سرخ نشانوں کے بارے میں بتاؤ۔ امرو نے تنے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مگر تنے پر بوڑھے کا چہرہ نمودار نہ ہوا۔ آقا! اچانک اسے عقب سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ امرو تیزی سے پلٹا تو اسے محافظ بونا دکھائی دیا جو ہوا میں معلق تھا۔ تم کہاں گئے تھے تم؟ امرو نے کہا، مجھے اس تلسم کا راز معلوم ہو گیا ہے آقا۔ محافظ بونے نے کہا، راز معلوم ہو گیا ہے؟ او بہت خوب بہت خوب، جلدی بتاؤ کیا راز ہے؟ امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، آپ کسی بھی درخت کے پتوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا۔ امرو نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا، پھر سر جھٹک کر اس نے منہ بند کر لیا اور برکت کی جھکی ہوئی شاخ کے ایک پتے کو دیکھنے لگا۔ پتے پر چھوٹے چھوٹے بے شمار نشان تھے۔ کیا میں انہیں گنوں؟ امرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ نہیں آقا، رنگ کو دیکھیے، آپ سے کہا گیا تھا کہ پتوں پر سرخ نشانوں کو گننا ہے، کیا ان پتوں پر سرخ رنگ کے نشان نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ محافظ بونے نے کہا، اور امرو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا، اس نے دوسرے پتے کو دیکھا، پھر تیسرے، پھر مختلف پتوں کو دیکھنے لگا، پھر وہ بھاگتا ہوا دوسرے درختوں کی طرف آ گیا اور ان درختوں کے پتوں کے نشانوں کو دیکھنے لگا۔ او ان پر تو سرخ نشان نہیں ہے، یہ تو گلابی نشان ہے۔ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں آقا، میں بھی ہر طرف دیکھ آیا ہوں، کسی درخت کے پتے پر کوئی سرخ نشان نہیں، سب پر گلابی نشان ہے۔ محافظ بونے نے کہا، مطلب ہے کہ جب یہاں کوئی سرخ نشان ہے ہی نہیں تو ہمیں کچھ گننا ہی نہیں پڑے گا؟ امرو نے کہا، ہاں آقا ایسا ہی ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور امرو کے کچھ فاصلے پر دھواں سا پھیل گیا۔ امرو چونک کر دیکھنے لگا، دوسرے لمحے دھوئیں میں وہی بڑا چہرہ نمودار ہوا جو اسے درخت کے تنے پر نظر آیا تھا۔ تمہارا جواب درست ہے امرو یار، پتوں پر سرخ نشان کے رنگ نہیں ہیں۔ تمہارے اس صحیح جواب سے اب یہ تلسم ختم ہو رہا ہے۔ بوڑھے کے لب ہلے اور پھر اچانک وہاں گہری تاریکی چھا گئی۔ امرو یار نے صحیح جواب دے کر دوسرے تلسم کو بھی ختم کر دیا ہے، پتوں پر سرخ نہیں گلابی نشان تھے، اس لیے امرو یار کا جواب بالکل درست ہے۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دی اور پھر وہاں جیسے گہرا اور نہ ختم ہونے والا سکوت چھا گیا۔ اندھیرا ختم ہوتے ہی جب روشنی ہوئی تو امرو نے خود کو اس پہاڑی کے سامنے کھڑا پایا۔ امرو وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی محافظ بونا واپس اس کی زنبیل میں چلا گیا تھا۔ اس کے سامنے 7 آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے۔ وہ نہایت غضبناک نظروں سے امرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ اب یہ کون ہے؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ آپ کو چمگادڑ بونا آ کر بتائے گا، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا۔ کیا یہ مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ جب تک چمگادڑ بونا نہیں آئے گا یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ امرو ان کلہاڑا بردار آدمیوں کو گورنے لگا، وہ واقعی بددستور اپنی جگہ پر موجود تھے۔ امرو اس بات سے تو خوش تھا کہ اس نے دوسرا تلسم بھی فنا کر دیا ہے، مگر اسے خود پر اور محافظ بونے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس قدر غور کرنے کے باوجود وہ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکے تھے اور درختوں کے پتوں پر سرخ نشان نہیں بلکہ گلابی رنگ کے نشان تھے؟ جب وہاں سرخ نشانات تھے ہی نہیں تو وہ گننے کیا تھے؟ اگر وہ غور کر لیتے تو امرو کو اس تلسم کے ایک بڑے خزانے سے محروم تو نہ ہونا پڑتا، مگر اب افسوس کے سوا امرو اور کر بھی کیا سکتا تھا؟
उमरू इधर उधर देखने लगा। इसी लम्हे इसके दाएं तरफ जमाका हुआ और वहां चमगादड़ बोना आ गया। तो तुमने दूसरा तिलस्म भी फतह कर लिया है? चमगादड़ बोने ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कर लिया है फतह, मगर इस तिलस्म से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। उमरू ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, अगले तिलस्म में तुम्हें 3 गुना खजाना मिल सकता है। चमगादड़ बोने ने कहा, ये 7 आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये भी तिलस्म का ही हिस्सा है? उमरू ने चमगादड़ बोने से पूछा। हाँ, इन 7 कुल्हाड़ा बरदारों से बचकर तुम्हें अगले तिलस्म में जाना है। चमगादड़ बोने ने कहा। बचकर क्या मतलब? उमरू ने चौंक कर कहा। ये 7 जनूब की तरफ हैं, तुम शुमाल में हो। तुम्हें मेरे जाने के बाद मशरिक की तरफ भागना होगा। ये तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें कुल्हाड़े मारेंगे। अगर इनका तुम्हें एक भी कुल्हाड़ा लग गया तो तुम जख्मी होकर गिर जाओगे। ये फौरन तुम्हें दबोच लेंगे। फिर यहाँ एक काला दियो आएगा, वो तुम्हें पकड़कर सोतलिस्मात में ले जाएगा। अगर तुम इनसे बच गए तो तुम्हें भागकर यहाँ से 2 मील दूर जाना होगा। 2 मील के फासले पर एक स्याह लकीर है। अगर तुम इस स्याह लकीर तक पहुँच गए और तुमने इस लकीर को पार कर लिया तो तुम तीसरे मरहले में दाखिल हो जाओगे। चमगादड़ बोने ने कहा। ओह, तो अब मुझे इनसे बचने के लिए 2 मील भागना पड़ेगा? उमरू ने कहा। इसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी थी। एक मरहले में जाने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। चमगादड़ बोने ने कहा। ये तो हो गया तीसरे मरहले में दाखिल होने का तरीका। अब ये बताओ तीसरा मरहला है क्या? उमरू ने होंठ भींच कर कहा। ये तिलस्म काला तिलस्म है। इस तिलस्म में तुम्हें हर तरफ काले रंग के बड़े बड़े परिंदे उड़ते नजर आएंगे। इन परिंदों की तादाद हजारों में होगी। सब परिंदे तुम पर अपनी लंबी लंबी चोंचों पर हमला करेंगे और तुम्हारी बोटियां उड़ाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें खुद को इनसे बचाना और इन तमाम परिंदों को हलाक करना है। चमगादड़ बोने ने जवाब देते हुए कहा। ओ, क्या इन सब परिंदों को मुझे ही हलाक करना पड़ेगा? उमरू ने कहा। हाँ, अगर इनमें से एक परिंदा भी बच गया तो वो गायब होकर जब दोबारा आएगा तो अपने साथ और ज्यादा परिंदे ले आएगा। इसीलिए तुम्हें इन तमाम परिंदों को एक साथ और एक वक्त ही में मारना होगा। चमगादड़ बोने ने कहा। एक साथ, एक ही वक्त में? उमरू ने हैरान होकर कहा। हाँ, सब के सब परिंदे एक ही बार में हलाक हो जाएंगे। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे लंबी चोंचों वाले परिंदे स्याह परिंदे आते रहेंगे और तुम पर हमला करते रहेंगे। और याद रखना, इन परिंदों की चोंचें बेहद जहरीली हैं। अगर तुम्हें किसी एक परिंदे की भी चोंच लग गई तो तुम फौरन बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे बेहोश होते ही परिंदे गिद्धों की तरह तुम पर पल पड़ेंगे और बोटियों के साथ तुम्हारी हड्डियां भी खा जाएंगे। चमगादड़ बोने ने उमरू को डराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरू इससे कुछ और पूछता वो अचानक गायब हो गया। अरे, चला गया इतनी जल्दी? इसने इन जहरीले परिंदों से बचने का तरीका तो बताया ही नहीं। उमरू ने परेशान होकर कहा। आका, क्या मैं जंबील से बाहर आ जाऊं? मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी, जो जंबील के सिरे से बाहर झांक रहा था। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लेना है? उमरू ने मुंह बनाकर कहा और मुहाफिज बोना उछक कर जंबील से बाहर आ गया। कुल्हाड़ा बरदार आदमी मुसलसल इसी जगह खड़े थे। उन्होंने चमगादड़ बोने के जाने के बाद भी अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। इसी लम्हे अचानक वहां तेज चीख सुनाई दी। ओ, खबरदार करने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया है। उमरू ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुहाफिज बोने ने इसकी तरफ मुड़कर कहा। चलो, इस बार मेरा काम आसान हो गया है। मुझे इन 7 हराम खोरों से ही बचना है, वरना मैं तो परेशान हो रहा था कब न जाने अगले तिलस्म में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़े। उमरू ने कहा। फिर भी आका, आपको इनसे एहतियात करना पड़ेगा। ये इंसान घोड़ों से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हैं। मुहाफिज बोने ने कहा। इनकी शक्लें भी घोड़ों जैसी हैं। मुझे तो ये इंसानी घोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। उमरू ने मुंह बनाकर कहा। इसके अलावा ये कुल्हाड़े मारने में भी बेपनाह महारत रखते हैं। ये चाहें तो कुल्हाड़ा फेंक कर उड़ती हुई चिड़िया की भी गर्दन काट दें। मुहाफिज बोने ने कहा। इसी लम्हे दूसरी बार चीख की आवाज़ सुनाई दी। इस चीख की आवाज़ सुनते ही कुल्हाड़ा बरदार इंसानों में बेचैनी बढ़ गई। वो बार बार अपने हाथों में कुल्हाड़ा बदल रहे थे, जैसे वो उमरू पर हमला करने के लिए बेताब हो रहे थे। फिर तुम क्या कहते हो, इनसे मैं कैसे बचूंगा? मुहाफिज बोने की बात सुनकर उमरू ने परेशान होते हुए कहा। वही मैं सोच रहा हूँ। मुहाफिज बोने ने कहा। एक बात समझ में नहीं आई। उमरू ने कहा। कौन सी बात? मुहाफिज बोने ने चौंक कर कहा। जब मुझे इन कुल्हाड़ा बरदारों से बचने के लिए कहा गया तो फिर चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? अब इन चीखों का क्या मतलब हो सकता है? उमरू ने कहा। इन खुफिया तिलिस्मात में इस तरह आपको सोचने समझने का मौका भी दिया जा रहा है आका। मुहाफिज बोने ने कहा। सोचने समझने का मौका? क्या मतलब? उमरू ने कहा। सीधी सी बात है, ज़खार जादूगर की भी यही ख्वाहिश है कि कोई इसके खुफिया तिलिस्मात फना करके इस तक पहुंच जाए। इसने काले देवता के कहने पर सख्त से सख्त तिलिस्मात ज़रूर कायम किए हैं, मगर साथ साथ इसने इन तिलिस्मात में आने वालों को चंद रायतें भी दे रखी हैं ताकि वो इन तिलिस्मात से अपना बचाव करने का सोच सकें। मुहाफिज बोने ने कहा। ओ, तो ये बात है। उमरू ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाकर कहा। हाँ आका, और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर 10 चीखों की आवाज़ें आने तक आप यहीं रुके रहें तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। आप 10वीं चीख के ख़त्म होते ही यहाँ से गायब होकर
100 तिलिस्मात वाले मरहले में पहुंच जाएंगे। मुहाफिज बोने ने कहा, बड़ी मुसीबत है ये तो, न इस तरफ चैन है और ना उस तरफ। उमरू ने मुंह बनाकर कहा। इसी लम्हे तीसरी चीख उभरी। हाँ ये तो है। मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिलाकर कहा। अच्छा ये बताओ, क्या अब मैं अपनी करामाती चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? उमरू ने कहा, जी हाँ आका, अब आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पहले मरहले में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, मगर अब आप पर कोई पाबंदी नहीं, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू ने इस बात में सर हिलाया और फिर इसने जंबील से सुर्ख जूतियाँ निकाल लीं। इसने पैरों से अपनी आम जूतियाँ उतारी और उनकी जगह सुर्ख जूतियाँ पहन लीं। फिर इसने जंबील से जादू पलटहार निकाला और उसे गले में डाल लिया। बहुत खूब आका, ये आपने मुनासिब इंतज़ाम किया है। सुर्ख जूतियों की वजह से आप घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भाग सकते हैं, और जादू पलटहार अब न सिर्फ आप जादू से बच सकते हैं, बल्कि आप पर फेंका हुआ कोई भी जादुई हथियार वापस पलट जाएगा। मुहाफिज बोने ने खुश होते हुए कहा। तो फिर मानते हो ना मैं अक्लमंद हूँ? उमरू ने सीना फुलाते हुए कहा। बिल्कुल आका, आप जैसा अक्लमंद और ज़हीन आदमी कोई और कैसे हो सकता है? मुहाफिज बोने ने कहा, और अपनी तारीफ सुनकर उमरू का सीना कई इंच और फूल गया। क्या ये 10 सीखों के ख़त्म होने के बाद मुझ पर हमला करेंगे? उमरू ने पूछा। अरे नहीं आका, आपको इन 10 सीखों की आवाज़ें ख़त्म होने से पहले इस स्याह लकीर को पार करना है। जैसे ही आप पलट कर भागेंगे ये भी हरकत में आ जाएंगे। मुहाफिज बोने ने कहा। ओ, तो ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? 4 चीखें सुनाई दे चुकी हैं, 2 मील का फासला है, और तुमने ख्वाम ख्वाह मुझे बातों में उलझा रखा है। उमरू ने मुंह बनाकर गुस्से से कहा। तो बागिए आका, मजीद देर न करिए, मुहाफिज बोने ने कहा। सचमुच? उमरू ने मज़ाह भरे लहजे में कहा। बिल्कुल, मुहाफिज बोने ने हंस कर कहा। तो फिर लो, मैं भागने लगा हूँ, उमरू ने कहा। उसने एक नज़र इन 7 कुल्हाड़ा बरदारों को देखा, उनको मुँह चढ़ाया और फिर मशरक की तरफ यकलक भागता चला गया। जैसे इसने दौड़ लगाई, 7 कुल्हाड़ा बरदार शोर मचाते हुए इसके पीछे लपके। उमरू सुर्ख जूतियों की मदद से नहायत तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था, मगर वो साथों भी बेहद तेज़ थे। वो छलांगे मारते हुए उमरू के पीछे आ रहे थे। उमरू ने भागते भागते सर घुमा कर देखा तो वो हैरान रह गया। इसकी रफ्तार और इन कुल्हाड़ा बरदारों की रफ्तार में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो तेज़ी से इसके पीछे भागे चले आ रहे थे। फिर भागते भागते एक इंसान ने अचानक हाथ घुमाया। दूसरे लम्हे इसके हाथ में कुल्हाड़ा निकला और हवा में घूमता हुआ निहायत तेज़ी से उमरू की तरफ बढ़ा। उमरू ने फौरन एक ऊंची छलांग लगाई और कुल्हाड़ा घूमता हुआ इसके पैरों के नीचे से निकलता चला गया। ये देखकर दूसरे इंसानों ने पूरी कुव्वत से उमरू पर कुल्हाड़ा फेंका। कुल्हाड़ा बिजली की सी तेज़ी से घूमता हुआ ऐन उमरू के करीब आया। उमरू इस कुल्हाड़े से नहीं बच सकता था, और फिर इससे पहले कि कुल्हाड़ा उमरू को लगता, अचानक कुल्हाड़ा उमरू के कुछ फासले पर एक लम्हे के लिए रुका, और फिर वो तेज़ी से मुड़ा और घूमता हुआ ठीक इसी इंसान के सीने में जा लगा जिसने कुल्हाड़ा फेंका था। इस इंसान के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और वो अचानक वहीं जल कर राख होता चला गया। ये देखकर दूसरा कुल्हाड़ा बरदारों की आंखें हैरत से फैल गईं कि उमरू पर फेंका हुआ कुल्हाड़ा इसे लगने की बजाय वापस इस फेंकने वाले इंसान को आ लगा है और वो जल कर राख हो जाएगा। अपने साथी को इस तरह राख में जलता देखकर इन सब के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। इनमें से 2 इंसान बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने अपने कुल्हाड़े एक साथ उमरू पर खींच मारे। उमरू बिजली की सी तेज़ी से दौड़ा चला जा रहा था। कुल्हाड़ा जिस तरह पलटकर वापस फेंकने वाले को जा लगा था और वो जलकर राख हो गया था, ये देखकर उमरू मुतमईन हो गया था। वो समझ गया था कि कुल्हाड़ा इसके गले में मौजूद जादू पलटहार की वजह से वापस पलटकर इस इंसान को लगता है। इसने 2 और इंसानों को कुल्हाड़े फेंकते देखा तो वो भी बिख्तियार मुस्कुरा दिया। कुल्हाड़े बरक रफ्तारी से घूमते हुए इसके नज़दीक आए और फिर करीब पहुंचकर और फिर उसी तेज़ी से पलटकर घूमते हुए वापस इंसानों को जा लगे जिन्होंने कुल्हाड़े फेंके थे। फ़ज़ा यकबारगी इन दोनों इंसानों की तेज़ और इंतहाई दर्दनाक चीखों से थरथरा उठी, और फिर वो दोनों भी इंसान पहले इंसानों की तरह वहीं जल कर राख हो गए। ओ इस आदमजात पर इस तरह कुल्हाड़े मत फेंको, आगे बढ़कर इसे घेरो, फिर हम सब एक साथ इस पर हमला करेंगे, एक इंसान ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही इसके साथियों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। देखते ही देखते वो चारों बिजली की सी तेज़ी से दौड़ते हुए उमरू के नज़दीक पहुँच गए। 2 उमरू के दाएं तरफ थे और 2 बाएं तरफ। उन्होंने उमरू के नज़दीक जाते ही इस पर हमला कर दिया। वो उमरू पर हाथ छोड़े बगैर हमला कर रहे थे, और इस बार उमरू बड़े बखलाए हुए अंदाज में झुक कर इधर उधर उछल कर खुद को इनके हमलों से बचा रहा था। तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकते आदमजात, रुक जाओ वरना हम तुम्हारे टुकड़े उड़ा देंगे, एक इंसान ने उमरू को कुल्हाड़ा मारते हुए इंतहाई गसीले लहजे में कहा। देखता हूँ, हिम्मत है तो रोक लो मुझे, उमरू ने जकाई देकर इसके कुल्हाड़े से बचते हुए कहा। ये बात है, इसने गसीले लहजे में कहा। हाँ यही बात है, उमरू ने तमस्खाना लहजे में कहा। तुम दोनों इसके आगे आ जाओ, मैं और मगार इस पर पीछे से हमला करेंगे, इस इंसान ने कहा। तो वो दोनों तेज़ी से छलांगे मारकर उमरू के सामने आ गए, जबकि बोलने वाला और उसका एक साथी उमरू के अकब में आ गए थे। रुको रोको, इसे रोको, जल्दी हम सरहदी लकीर के करीब पहुंचने वाले हैं, इस इंसान ने चीखते हुए कहा, और सामने वाले अचानक पलटे और उन्होंने फ़ौरन उमरू पर छलांगे लगा दी।
چھلانگیں لگاتے ہی ان کے کلہاڑے تیزی سے حرکت میں آئے۔ امرو بھاگتے بھاگتے یک لخت پوری قوت سے اچھلا اور ہوا میں اٹھتے ہی اس نے کلا بازی کھائی اور ان دونوں کلہاڑوں برداروں کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ ان دونوں کے کلہاڑے امرو کے عین پہلوؤں کے قریب سے گزر گئے تھے۔ کلا بازی کھا کر امرو کے پیر جیسے ہی زمین سے لگے وہاں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑتا چلا گیا۔ اب اسے دور ایک سیاہ پٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نکل رہا ہے، دوڑو بھاگو پکڑو اسے، بولنے والے انسان نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ان سب نے اپنی رفتار اور زیادہ تیز کی اور امرو کے عین سر پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر امرو نے پھر لمبی چھلانگ لگائی اور کلانچے برتا ہوا سیاہ پٹی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ سیاہ پٹی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ تین اور انسانوں نے آخری چارہ کار کے طور پر اپنے کلہاڑے اس پر کھینچ مارے۔ چوتھا چونکہ پہلے ہی امرو پر اپنا کلہاڑا پھینک چکا تھا اور وہ امرو کے پیروں کے نیچے سے نکل گیا تھا، اسی لیے وہ خالی ہاتھوں ہی امرو کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ تینوں کلہاڑے امرو کی طرف آئے اور پھر پلٹ کر واپس ان تینوں کو جا لگے۔ وہ تینوں بھی وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ چوتھا امرو کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے چھلانگ لگائی اور کسی پرندے کی طرح ہاتھ پھیلا کر امرو کی طرف بڑھا۔ امرو نے بھی چھلانگ لگائی اور پھر وہ اڑتا ہوا عین سیاہ پٹی پر سے گزر گیا۔ ہوا میں اچھلا ہوا انسان بھی پٹی پر سے گزرا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہ انسان یک لخت چیختا ہوا فضا میں ہی جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ پٹی سے گزر کر امرو دوسری طرف آیا ہی تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اسے اپنے دماغ میں اندھیرا سا بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس بار امرو کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے تاریکی پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی ہو۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گر جاتا اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے ٹھوس زمین آ گئی اور گرتے گرتے سنبھل گیا۔ جیسے ہی وہ سنبھلا اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا تاریکی کا پردہ غائب ہو گیا اور امرو نے خود کو ایک اور میدان میں موجود پایا۔ یہ میدان زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، اس کے چاروں طرف سے اسے طویل پہاڑی سلسلے دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی یہ وادی خشک اور بے آب و گیا میدان جیسی تھی، البتہ وہاں ہر طرف چھوٹے بڑے پتھر ضرور بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے پتھروں کو توڑ کر وہاں ہر طرف ہلا دیا ہو اور اوپر فضا میں دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو کو چمگادڑ بونے نے بتایا تھا کہ اس سلسلے میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے پرندے ہیں جن کی چونچیں بے حد لمبی ہوں گی، حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسے نہ صرف خود کو ان پرندے کے حملوں سے بچانا ہے بلکہ ان سب پرندوں کو ایک ساتھ ہلاک کرنا ہے۔ ان پرندوں کی چونچیں زہریلی ہیں اور اگر کسی ایک پرندے کی چونچ بھی اسے لگ گئی تو وہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا اور بے ہوش ہوتا ہی اس پر سیاہ پرندے پل پڑیں گے اور اس کے گوشت کے ساتھ اس کی ہڈیاں بھی نگل جائیں گے۔ امرو ابھی ان زہریلی چونچوں والے پرندوں سے بچنے اور انہیں ایک ساتھ ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے آسمان پر تیز شور سنائی دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ دھوئیں کے بادلوں سے اسے سیاہ رنگ کے دیو ہیکل پرندے نکل نکل کر آتے دکھائی دیے۔ ان پرندوں کی جسامت دیو قامت تھی، ان کی چونچیں واقعی بے حد بڑی بڑی اور نوکیلی اور تلواروں جیسی نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پر ہر طرف دیو ہیکل کوے اڑ رہے ہوں۔ ان پرندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بالکل بادلوں سے نکل کر نیچے آ رہے تھے۔ ان پرندوں کے پنجے بھی بے حد بڑے بڑے اور نوکیلے تھے۔ وہ یوں نیچے آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر امرو کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ سیاہ پرندوں کے سر گول تھے اور ان کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور باہر کو نکلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں جیسے سارا آسمان ان سیاہ بھیانک اور ہیبت ناک پرندوں سے بھر گیا۔ وہ گوتے لگاتے اور کریہ ناک آوازوں سے چیختے ہوئے نیچے آتے جا رہے تھے۔ ان کی رفتار بے حد تیز تھی۔ ارے باپ رے، یہ تو تیزی سے میری طرف آ رہے ہیں۔ اگر میں نے واقعی ان سے بچنے کا کوئی جلدی انتظام نہیں کیا تو یہ واقعی میرے ٹکڑے اڑا دیں گے، امرو نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے زنبیل سے فوراً مقدس چھتری نکال لی۔ چھتری نکال کر اس نے کھولی اور فوراً سر پر تان لی۔ اسی لمحے ایک پرندہ زناٹے دار آواز کے ساتھ بجلی کی سی تیزی سے نیچے آ کر مقدس چھتری سے ٹکرایا۔ جیسے ہی اس کے پنجے مقدس چھتری سے ٹکرائے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پرندہ یک لخت جل کر راکھ ہو گیا اور اس کی راکھ ہوا میں اڑتی چلی گئی۔ اسی لمحے ایک اور پرندہ نیچے آیا۔ اس پرندے کے پنجے بھی جیسے ہی مقدس چھتری سے ٹکرائے کڑاکے کے ساتھ آواز کے ساتھ روشنی سی چمکی اور وہ بھی راکھ بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ اور پھر تو جیسے ان پرندوں نے موت کی پرواہ کیے بغیر نیچے آ کر اس چھتری سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ روشنی چمکتی، کڑاکے ہوتے اور پرندے خاک بن بن کر ہوا میں بکھرتے رہے۔ پرندوں کے ساتھ اب ان کی راکھ بھی ہر طرف اڑتی دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود پرندے امرو پر حملہ کرنے سے نہیں رک رہے تھے۔ یہ امرو کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بروقت مقدس چھتری کا خیال آ گیا تھا اور اس نے فوراً ہی مقدس چھتری نکال کر سر پر تان لی تھی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اب تک کسی نہ کسی پرندے کی زہریلی چونچ اس کے جسم میں گھس چکی ہوتی۔ مقدس چھتری سر پر تان لینے سے امرو ان خطرناک خونخوار اور زہریلے پرندوں کے حملوں سے محفوظ تو ہو گیا تھا، مگر آسمان ان پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف سیاہ پرندے ہی پرندے دکھائی دے رہے تھے، جن کی تعداد لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہوتی۔
اور عمرو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا کہ وہ ان ہزاروں کے تعداد میں پرندوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں کیسے ہلاک کرے گا۔ اب سینکڑوں پرندے زمین پر آ کر بیٹھ گئے تھے، سینکڑوں اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں پرندے اوپر موجود تھے۔ ان کے حملے کرنے کا سلسلہ بھی نہیں رک رہا تھا، لگاتار پرندے نیچے آ کر مقدس چھتری سے ٹکرا رہے تھے اور زمین پر موجود پرندے بڑی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے عمرو کو گور رہے تھے، جیسے عمرو اگر ان کی طرف بڑھ گیا تو وہ فوراً اس پر حملہ کر دیں گے۔ آقا اس طرح بات نہیں بنے گی، محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ تمہارا کیا خیال ہے، میں تلوار حیدری نکال کر انہیں ہلاک کرنا شروع کر دوں؟ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں آقا، آپ کو انہیں ایک ساتھ ہلاک کرنا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، مگر کیسے؟ اس کی بات سن کر عمرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، آقا، مقدس چھتری سے ٹکرا کر جو پرندے جل جل کر راکھ ہو رہے ہیں، ان کے ہلاک ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک پرندہ جل کر راکھ بنتا ہے تو ایک پرندے کی جگہ بادلوں سے 10 پرندے اور نکل آتے ہیں، ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں یہاں اس قدر تعداد میں پرندے جمع ہو جائیں گے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم کی بھی جگہ نہیں ملے گی، اور اس حال میں آپ اس طرح کب تک کھڑے رہیں گے؟ محافظ بونے نے کہا تو عمرو پریشان ہو گیا، واقعی وہ مقدس چھتری لیے کب تک وہاں کھڑا رہ سکتا تھا؟ تو میں کیا آگے بڑھنا شروع کر دوں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ محافظ بونے نے کہا، مگر ان سب پرندوں کو میں ایک ساتھ کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ ہر طرف سیاہ پرندے ہی پرندے ہیں۔ عمرو نے کہا، آپ اپنی کراماتی چیزوں کو استعمال کریں آقا، کراماتی چیزوں سے ہی آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، کراماتی چیزیں؟ عمرو نے کہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک اوندا سا لپکا اور وہ بھی اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں ان پرندوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں ہلاک کر سکتا ہوں۔ بالکل کر سکتا ہوں، عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور محافظ بونا مسکراتا ہوا زنبیل کے اندر چلا گیا۔ عمرو نے فوراً زنبیل سے جال الیاسی نکالا۔ جال الیاسی کے ایک سرے پر ڈوری تھی، عمرو نے ڈوری منہ میں دبائی اور جال الیاسی کو اوپر کی طرف اچھال دیا۔ جال الیاسی، ان تمام سیاہ پرندوں کو جکڑ لو، عمرو نے منہ سے ڈوری نکال کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ جال الیاسی ہوا میں اچھل کر تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے جال الیاسی جیسے بادلوں میں جا کر گم سا ہو گیا۔ دوسرے لمحے آسمان پر زوردار کڑاکے ہوئے بجلی کی تیز لہریں سی چمکی اور جال الیاسی پھیل کر نیچے گرتا نظر آیا۔ وہ گرتے ہوئے ہوا میں موجود سیاہ پرندوں کو بھی اپنے ساتھ نیچے گراتا آ رہا تھا۔ پھر تیز روشنی سی چمکی، عمرو کے ہاتھ میں موجود ڈوری کو جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنے سامنے جال الیاسی میں پھنسے لمبی چونچوں والے سیاہ پرندوں کا پہاڑ سا دکھائی دیا۔ جال الیاسی نے بادلوں میں اور ہوا میں موجود لمبی چونچوں والے تمام پرندوں کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود پرندوں کو بھی جکڑ لیا تھا، اور پھر وہ سکڑ کر عمرو کے سامنے آ گرا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جال میں پھنسے ہوئے پرندے بری طرح سے پھڑپڑا رہے تھے، مگر اب اس جال میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ عمرو نے مقدس چھتری بند کر کے زنبیل میں ڈال لی، اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا جال الیاسی میں پھنسے لمبی چونچوں والے پرندوں کے قریب آ گیا، جو جال میں جکڑے خوفناک انداز میں چیخ رہے تھے۔ عمرو نے زنبیل سے ایک سرخ رنگ کی گیند نکال لی۔ گیند شیشے کی بنی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں آگ ہی آگ بری ہوئی ہے۔ یہ آگ گیند تھی، یہ گیند اسے شہزادی سورنگ پری نے تحفے میں دی تھی، جس کے باپ نے عمرو کو زنبیل جیسا انمول تحفہ دیا تھا۔ عمرو چند لمحے ان پرندوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ اس سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کافی پیچھے آ کر اس نے آگ گیند پوری قوت سے اوپر اچھال دی۔ آگ گیند بجلی کی سی تیزی سے آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ کافی بلندی پر جا کر گیند زوردار دھماکے سے پھٹی۔ دوسرے لمحے آسمان پر جیسے ہر طرف آگ کی چادر سی پھیل گئی، اور پھر آگ کے بڑے بڑے شعلے جال الیاسی پر گرنے لگے۔ دوسرے لمحے جال الیاسی میں موجود لمبی چونچوں والے سیاہ پرندے آگ میں جلنے لگے۔ ان کی تیز اور دل دہلا دینے والی چیخوں سے وادی بری طرح سے گونج رہی تھی۔ ان پرندوں کے چیخنے کی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ عمرو کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جال الیاسی میں پھنسے تمام پرندے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ پرندوں کے راکھ ہوتے ہی جال الیاسی نے سکڑنا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ دوبارہ پہلی جیسی حالت میں آ گیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ عمرو کی زنبیل دوبارہ باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ آگ گیند اور جال الیاسی اپنا کام ختم کر کے واپس زنبیل میں جا چکے ہیں۔ خس کم جہاں پاک، عمرو نے مسرت بھرے انداز میں دونوں ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ بہت خوب عمرو یار، بہت خوب، تم نے خفیہ طلسمات کا تیسرا مرحلہ بھی فنا کر دیا ہے۔ تم واقعی بہت ذہین اور تیز انسان ہو۔ اچانک عمرو کو چمگادڑ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر دیکھا، اس کے کچھ فاصلے پر چمگادڑ بونا ہوا میں معلق نظر آ رہا تھا۔ خزانے کے بارے میں بتاؤ چمگادڑ بونے، اس بار مجھے 3 گنا بڑا خزانہ ملے گا نا؟ عمرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں عمرو یار، اس مرتبہ تمہیں پچھلے خزانوں سے 3 گنا بڑا خزانہ دیا جائے گا۔ خزانہ سرخ موتیوں کا ہے، اور ایک موتی تمہاری دنیا کی سرخ مہروں والی سونے کی 1000 اشرفیاں دلا سکتا ہے۔
चमगादड़ बोने ने मकरू अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो उमरो यार की आंखें चमक उठीं। दूसरे लम्हे इसके सामने तीन बड़े बड़े घड़े नमूदार हुए जो सुरख रंग के तीन मोतियों से भरे हुए थे। इन मोतियों को देखकर उमरो यार का चेहरा भी पके हुए टमाटर की तरह सुरख हो गया था। सुरख मोतियों का खजाना हासिल करके उमरू खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वो एक बड़े मैदान में दीवाना वार रक्स कर रहा था। मैदान बिल्कुल खाली था। वहां आबो गया का निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। सुरख मोती देने के बाद चमगादड़ बोने ने उमरू को चौथे तिलस्म के बारे में बता दिया था, जो आग तिलस्म था। इस आग तिलस्म में जाने से पहले इसे एक बार फिर एक नए मरहले से गुजरना था। इस मरहले से गुजरने के बाद ही वो इस आग तिलस्म में दाखिल हो सकता था, वरना जाहिर है इसे दूसरे तिलस्म में ही जाना पड़ता, जहां इसे एक बड़े तिलस्म की बजाय 100 तिलस्मात ख़त्म करने पड़ते। आका, मैं जंबील से बाहर आ जाऊं? अचानक मुहाफिज बोने ने जंबील से सर निकाल कर कहा। ओ हाँ, आ जाओ बाहर, मैं बहुत खुश हूँ मुहाफिज बोने। इस बार मुझे वाकई बहुत बड़ा ख़जाना मिला है। ये सुरख मोतियों का ख़जाना पिछले ख़जानों से बहुत बड़ा है। इस ख़जाने ने मुझे पिछले ख़जानों की भी याद बुला दी है, उमरू ने मुसरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे मुहाफिज बोना उछल कर बाहर आ गया। वो बेहद संजीदा और परेशान दिखाई दे रहा था। अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या तुम मेरी खुशी से खुश नहीं हो? उमरू ने कहा। मैं खुश हूँ आका, मगर, मुहाफिज बोने ने कहा। इसके लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। मगर क्या? उमरू ने हैरत से इसकी शक्ल देखते हुए कहा। आप शायद कुछ भूल रहे हैं, मुहाफिज बोने ने कहा। भूल रहा हूँ? क्या मतलब? क्या भूल रहा हूँ मैं? उमरू ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। आपको चमगादड़ बोने ने चौथे मरहले में जाने के लिए कुछ बताया था शायद, मुहाफिज बोने ने इसी अंदाज में कहा। हाँ, इसने कहा था कि यहाँ दो इंसान नमूदार होंगे, वो मुझे दो ख्वाहिशें बताएंगे। ये मेरी मर्जी है कि मैं इनमें से किसी एक की ख्वाहिश पूरी करूँ, मगर कहाँ है वो इंसान? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। उमरू ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। अभी आ जाएंगे आका। चमगादड़ बोने ने यह भी कहा था कि आपको हर हाल में इन दोनों में से किसी एक इंसान की ख्वाहिश पूरी करना पड़ेगी। वो आपको ये भी बता देंगे कि इनमें से एक आदमी की ख्वाहिश पूरी करेंगे तो आप सीधे चौथे मरहले में दाखिल हो जाएंगे, और दूसरे इंसान की ख्वाहिश पूरी करेंगे तो आप 100 मरहलों वाले तिलस्म में जाना पड़ेगा। मुहाफिज बोने ने कहा। तो फिर क्या होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना है खुल कर कहो, उमरू ने इसे घूर कर कहा। इसी लम्हे इसके सामने दो उदेड़ उमर इंसान नमूदार हो गए। दोनों के जिस्म और लिबास एक जैसे थे। एक के सर पर लंबे बाल थे जबकि दूसरे का सर गंजा था। अब मैं क्या बताऊं, ये खुद ही आपको बता देंगे, मुहाफिज बोने ने कहा और गायब हो गया। मेरा नाम तालूस है, गंजे सर वाले ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। और मेरा नाम बालूस, दूसरे इंसान ने कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारे नामों का इचार डालना है, उमरू ने मुंह बनाकर कहा। अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें सीधा चौथे तिलस्म में ले जा सकता हूँ, गंजे सर वाले तालूस ने कहा। अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें 100 मरहलों वाले तिलस्मात में ले जाऊंगा, दूसरे इंसान बालूस ने कहा। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, बोलो, उमरू ने तालूस से पूछा। पहले मेरी ख्वाहिश सुनो, मैं तालूस से बड़ा हूँ, बालूस ने कहा। बोलो, उमरू ने सर झटक कर पूछा। तुम मुझे अपनी मूछों के 2 बाल तोड़ कर दे दो, बालूस ने कहा, और उमरू हैरत से इसकी शक्ल देखने लगा। मूछों के 2 बाल? उमरू ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, मेरी आसान सी शर्त है, जिसे पूरा करके तुम 100 मरहलों वाले तिस्लात जिसे पूरा करके तुम 100 मरहलों वाले तिस्मात में जा सकते हो, बालूस ने जवाब दिया। अब तुम बताओ, उमरू ने तालूस से मुखातिब होकर पूछा। अगर तुम सीधे चौथे मरहले में जाना चाहते हो तो मुझे तुमसे तीसरे मरहले से हासिल होने वाला सारा सुरख मोतियों का खजाना दे दो, तालूस ने कहा। और उसकी बात सुनकर उमरू यूं उछला जैसे इसके पैर पर किसी इंतहाई जहरीले नाग ने काट लिया हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तालूस की तरफ देखने लगा। क्या क्या कहा? सारा खजाना? उमरू ने हकला कर कहा। हाँ, जैसे ही तुम मुझे सुरख मोतियों का खजाना दोगे मैं तुम्हें चौथे मरहले में ले जाऊंगा, तालूस ने इस बात में सर हिला कर कहा। और उमरू का मुंह खुले का खुला रह गया। एक इससे महज इसकी मूछों के 2 बाल मांग रहा था। इसकी शर्त आसान थी, मगर वो उसे उन तिलिस्मात में ले जा सकता था जहां उमरू को 100 मराहल से गुजरना था, जबकि दूसरा जो इसे चौथे आगे तिलस्म में ले जा सकता था, वो उससे सुरख मोतियों का खजाना मांग रहा था। अब आपको मेरी परेशानी की समझ आ गई है? अचानक मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों क्या कह रहे हैं? मुहाफिज बोने। मैं अपना खजाना कैसे दे सकता हूँ? ये उमरू ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। दोनों में से एक की तो बात आपको मानना ही पड़ेगी आका। अगर आप बालूस की शर्त नहीं मानेंगे तो फिर उसके साथ आपको 100 मरहलों वाले तिलिस्मात में जाना पड़ेगा। इन 100 मरहलों में क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने 100 मरहले वाले तिलिस्मात में जाने का फैसला कर लिया
تو اگلی بار آپ کو اسی طرح 100 مرحلوں والے طلسمات میں ہی جانا پڑے گا۔ آپ کی ساری زندگی ان طلسمات کو فنا کرتے ہی گزر جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنا خزانہ طالوس کو دے دوں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کے سوا آپ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے آقا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان خزانوں کو حاصل کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہے جو مجھے اسی طرح یہیں گنوانے پڑ رہے ہیں؟ اس طرح تو میں یہاں سے خزانہ بھی نہیں لی جا سکوں گا۔ عمرو نے رونی سی صورت بنا کر کہا، ان خفیہ طلسمات سے خزانہ حاصل کرنے سے زیادہ آپ کا یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے آقا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی ان خفیہ طلسمات میں ہی پڑے رہیں یا ان میں سے کسی ایک طلسم کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائیں؟ محافظ بونے نے کہا، نہیں، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ عمرو نے گھبرا کر کہا، تو آقا پھر آپ سرخ موتیوں کا خزانہ طالوس کو دے دیں، اسی میں آپ کی بلائی ہے۔ محافظ بونے نے کہا، او مگر یہ کمبخت سارا خزانہ مانگ رہا ہے۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، دے دیں، ویسے بھی یہ جادوئی خزانے ہیں، یہ بھلا آپ کے کس کام کے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو چونک پڑا۔ جادوئی خزانے؟ کیا مطلب؟ کیا یہ خزانے اصلی نہیں ہیں؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں آقا، یہ اصلی خزانے نہیں ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس رہے تو ان طلسمات سے نکلتے ہی سارے خزانے آپ کی زنبیل سے غائب ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، او مگر تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، میں آپ کا دل رکھنا چاہتا تھا آقا، اگر آپ مایوس ہو جاتے تو پھر آپ پچھلے مرحلوں میں نقصان اٹھا سکتے تھے، اس لیے میں نے آپ کو یہ سب بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب ہے چمگادڑ بونا مجھے محض دکھاوے کے لیے خزانے دے رہا ہے، ان خزانوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، بظاہر تو ان خزانوں کی واقعی کوئی اصلیت نہیں ہے، مگر آقا یہ خزانے اگلے مرحلوں کی کنجی کے طور پر آپ کے کام ضرور آ سکتے ہیں۔ آپ ان خزانوں کی کنجی سے کسی بھی طلسم کا تالا کھول سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، او نہیں، تو کیا مجھے واقعی سرخ موتیوں کا سارا خزانہ اسے دینا پڑے گا؟ عمرو نے پریشانی اور غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی ہے آقا، آپ چاہیں تو اپنی مونچھوں کے 2 بال بالوس کو دے دیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ محافظ بونے کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی جبکہ وہ خود غائب تھا، مگر عمرو یوں آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے اسے غضبناک نگاہوں سے گور رہا ہو۔ تم سے تو میں ان طلسمات سے باہر جا کر نپٹوں گا، اور ملکہ حیرت جادوئی سے تو میں طلسم ہوشربا میں جا کر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ عمرو نے گرا کر کہا، بولو عمرو یار، تم میری خواہش پوری کرو گے یا طالوس کی؟ بالوس نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، تم جاؤ، میں طالوس کو سرخ موتیوں کا خزانہ دے دوں گا۔ عمرو نے جیسے بادل نخستہ کہا۔ اس کی بات سن کر بالوس سر ہلا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ لاؤ سرخ موتیوں کا خزانہ، میں تمہیں آگ طلسم میں پہنچا دوں گا۔ طالوس نے خوش ہو کر کہا، دیتا ہوں، مرے کیوں جا رہے ہو؟ عمرو نے اسے گور کر کہا۔ پھر اس نے مرے مرے انداز میں زنبیل میں سے سرخ موتیوں کا خزانہ نکالا اور طالوس کو دے دیا۔ طالوس نے جادو کے زور سے خزانہ غائب کیا اور آگے بڑھ کر عمرو کو زور سے دھکا دے دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو کمبخت؟ عمرو زور سے چیخا۔ دھکا کھا کر وہ گر گیا تھا، پھر وہ جیسے ہی اٹھا اس کی آنکھوں کے سامنے سے منظر بدلا ہوا تھا۔ یہ خفیہ طلسمات کا چوتھا طلسم آگ طلسم تھا۔ چمگادڑ بونے نے عمرو کو بتایا تھا کہ ان 10 غاروں میں سے 9 غاروں میں اصلی آگ بھڑک رہی ہے، جبکہ ایک غار میں نقلی یعنی جادوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ جن 9 غاروں میں اصلی آگ جلائی گئی ہے، اگر عمرو ان میں سے کسی ایک غار میں بھی قدم رکھ دے گا تو وہ فوراً جل کر بھسم ہو جائے گا، جبکہ 10ویں یعنی جادوئی آگ والے غار میں جانے سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے اور اس غار سے دوسری طرف جا کر وہ اس طلسم کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ عمر اس مرحلے پر آ کر بے حد غمناک ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ حاصل ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ اب اس کے سامنے آگ میں جلتے ہوئے 10 غار تھے، مگر وہ ان غاروں کی طرف دیکھے بغیر سامنے پڑے ایک پتھر پر جا بیٹھا تھا اور اس نے سرخ موتیوں کے خزانے کے غم میں آنسو بہانے شروع کر دیے۔ پھر اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور وہ اس بری طرح سے داڑے مار مار کر رو رہا تھا جیسے اس کا بہت قریبی عزیز ہلاک ہو گیا ہو۔ ایسے میں محافظ بونے نے سہمے ہوئے انداز میں سر نکال کر جب اس سے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت مانگی تو عمرو اسے خونخوار نظروں سے گورنے لگا۔ خبردار، اگر تم زنبیل سے باہر نکلے تو میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے سرخ موتیوں کا خزانہ گوایا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کچا چبا جاؤں۔ تم میرے دوست نہیں، دشمن ہو، سب سے بڑے دشمن، عمرو نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ مگر آقا، محافظ بونے نے پریشان ہو کر کہنا چاہا، کہا نہ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا اور محافظ بونا ہونٹ بھینچ کر واپس زنبیل میں چلا گیا۔ او نہیں، یہ میرا تیسرا بڑا نقصان ہے، اس نقصان کا ازالہ میں کیسے کروں؟ عمرو نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، آقا آپ کافی دیر سے وقت برباد کر رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جادوئی آگ والا غار غائب ہو جائے گا؟
اچانک زنبیل کے محافظ بونے نے زنبیل سے سر باہر نکال کر کہا، کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر عمرو نے چونک کر کہا، آقا آپ نے شاید دھیان نہیں دیا، خبردار کرنے والی چیخیں 4 بار سنائی دے چکی ہیں، چیخیں 6 بار اور سنائی دیں گی، اور 10ویں چیخ کے بعد اس غار کا دہانا خود بخود بند ہو جائے گا جس میں جادوئی آگ جل رہی ہے، اور پھر دوسرے غاروں کی آگ اور زیادہ بڑھ اٹھے گی، اور پھر یہاں ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جائے گی جس میں آپ بھی جل کر بزم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اب یہ رونا دھونا چھوڑیں اور جادوئی آگ کے غار کو تلاش کر کے اندر چلے جائیں۔ آپ جس خزانے کا غم کر رہے ہیں وہ خزانہ اور اس جیسے 3 اور خزانے آپ کو غار کے دوسری طرف مل جائیں گے، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو واقعی رونا دھونا بھول گیا۔ وہ فوراً چٹان سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، جادوئی آگ والے غار کے دوسرے سرے پر آپ کو نہ صرف سرخ موتیوں والا خزانہ ملے گا بلکہ وہ 2 خزانے بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ نے ضائع کر دیے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو وہاں ایک اور بڑا خزانہ مل جائے گا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کا مرجایا ہوا چہرہ کھلتا چلا گیا۔ کیا وہ اصلی خزانے ہیں؟ عمرو نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اس غار میں چلا جاتا ہوں، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جائیے، جلدی کریے، محافظ بونے نے کہا۔ 4 خزانے؟ او ہاں، میں تو بول ہی گیا تھا، چمگادڑ بونے نے کہا تھا کہ میں اس طلسم کو فنا کر کے 4 گنا خزانہ حاصل کر سکتا ہوں۔ او نہیں، میں اب تک خوام خواہ وقت ضائع کر رہا تھا، 4 بڑے خزانے غار کے دوسری طرف میرا انتظار کر رہے ہیں، اور میں یہاں بیٹھا مفت میں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہوں۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیز سے چلتا ہوا پہاڑ کے سامنے آ گیا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ محافظ بونے نے اسے بتا دیا تھا کہ ان طلسمات کے خزانے جادوئی ہیں جو اس کے کسی کام نہیں ہیں۔ غار کے دہانے بہت بڑے تھے اور ان میں ایک جیسی اور خوفناک آگ جل رہی تھی۔ سب غاروں کے دہانے ایک جیسے چوڑے تھے اور ان میں لگی ہوئی آگ بھی ایک جیسے انداز میں جل رہی تھی۔ وہ باری باری ان دہانوں کے قریب جا رہا تھا۔ غاروں سے نکلتی ہوئی آگ کی تپش بے حد تیز تھی۔ عمرو کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ یہاں تو ہر طرف ایک جیسی آگ ہے، اس کی تپش بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کون سا غار ہے جس میں جادوئی آگ ہے؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، محافظ بونے نے ایک بار پھر زنبیل سے سر نکال کر باہر آنے کی اجازت مانگتے ہوئے کہا۔ او ہاں، محافظ بونے، آ جاؤ اور کرو میری مدد، اور سنو، اس بار اگر تم نے کوئی الٹی بات کی تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، میں ابھی آیا آقا، محافظ بونے نے کہا۔ وہ زنبیل سے نکلا اور تیزی سے مڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو کچھ سمجھتا وہ بجلی کسی تیزی سے اڑتا ہوا ایک جلتے ہوئے غار میں چلا گیا۔ اسی لمحے زنبیل بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ آقا، آپ اپنی زنبیل کاندھے سے اتار کر زمین پر پھینک دیں اور مجھے باہر آنے کی اجازت دیں، زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر تیز لہجے میں کہا، اور اسے زنبیل میں دیکھ کر عمرو حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنی زنبیل کاندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دی۔ تم زنبیل میں ہو؟ تم تو چلتے ہوئے غار میں گئے تھے، عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں ہے آقا، مجھے باہر آنے کی اجازت دیں، جلدی کریں آقا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ باہر، عمرو نے کہا، اور محافظ بونا ایک بار پھر زنبیل سے باہر آ گیا اور پھر عمرو سے کوئی بات کیے بغیر جلدی سے دوسرے جلتے ہوئے غار میں گھس گیا۔ فوراً ہی زنبیل باری ہو کر پھر ہلکی ہو گئی اور محافظ بونے کا سر ایک بار پھر زنبیل میں نظر آیا۔ اسے دوبارہ زنبیل میں آتا دیکھ کر عمرو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسی لمحے 9ویں بار چیخ کی آواز سنائی دی۔ مجھے پھر باہر آنے کی اجازت دیں آقا، محافظ بونے نے کہا، تو عمرو نے اسے اجازت دے دی۔ محافظ بونا زنبیل سے باہر آ کر بجلی کسی تیزی سے تیسرے غار میں چلا گیا۔ تیسری بار بھی وہ زنبیل سے نکلا تھا اور عمرو کی اجازت سے زنبیل سے باہر آ کر چوتھے غار میں چلا گیا، اور پھر چوتھے غار میں اچانک محافظ بونے کی تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ محافظ بونے کی چیخ اس قدر تیز تھی کہ عمرو بجلی کسی تیزی سے اس غار کی طرف دوڑ پڑا جس غار میں اس نے محافظ بونے کو جاتے دیکھا تھا۔ محافظ بونے نے چیخ کر عمرو کو اس غار میں آنے کے لیے کہا تھا۔ اسی لمحے 10ویں چیخ ابھری۔ چیخ سنتے ہی عمرو نے دوڑتے ہوئے چھلانگ لگائی اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں بڑے بڑے شعلے لپک رہے تھے اور اس کی تپش سے عمرو کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ چھلانگ لگا کر اس غار میں داخل ہوا، آگ جیسے فوراً ہی سرد بڑھتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے غار میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ اب عمرو غار کے اندر تھا۔ اس کے سامنے محافظ بونا کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مبارک ہو آقا، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ بر وقت اس غار میں آ گئے تھے، ورنہ، محافظ بونے نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ وہی غار ہے جس میں مجھے آنا تھا؟ عمرو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ غار کی زمین بھربھری تھی، اس لیے غار میں چھلانگ لگانے سے عمرو کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ ہاں آقا، یہ وہی غار ہے جس میں جادوئی آگ تھی، محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ او مگر تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ عمرو نے گرد سے بھرے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔
میں اصلی آگ سے برے غار میں جاتا تھا تو آگ کی تپش محسوس کرتے ہی فوراً زنبیل میں آ جاتا تھا، اس لیے مجھے بار بار آپ سے کہنا پڑ رہا تھا کہ مجھے زنبیل سے باہر آنے دیں۔ پھر جب میں اس غار میں آیا تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ وہی غار ہے، چنانچہ میں نے فوراً آپ کو بلا لیا۔ محافظ بونے نے کہا، یہ مرحلے تو بے حد سخت اور خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت یہ مرحلے پار کر لوں گا، مگر اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ مجھے واقعی تمہاری مدد درکار ہوگی۔ عمرو نے کہا، میں جو بھی کروں گا آپ کے مفاد اور آپ کی سلامتی کے لیے کروں گا آقا۔ میرا مقصد آپ کا نقصان ہرگز نہیں ہوتا۔ محافظ بونے نے کہا، میں جانتا ہوں، بس خزانوں کے نقصان سے مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا۔ عمرو نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اس بار آپ کو کوئی خزانہ ضائع نہ کرنا پڑے۔ محافظ بونے نے کہا، ہاں بس یہی خیال رکھنا، ورنہ خواہ مخواہ میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ عمرو نے مسکرا کر کہا۔ محافظ بونا بھی مسکرا دیا۔ چوتھا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ چمگادڑ بونے نے آ کر عمرو کو اس تلسم سے آگ تلسم کا نام دیا تھا، فنا ہونے کا مزدہ سنا دیا۔ پھر عمرو غار میں آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غار کے دوسرے دہانے سے نکل آیا، جہاں 8 بڑے بڑے مٹکے موجود تھے۔ ان مٹکوں میں سرخ موتی، سفید ہیرے اور وہ سارا خزانہ موجود تھا جو عمرو پہلے مرحلوں میں گوا چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں عمرو کو 2 بڑے بڑے صندوق بھی ملے تھے جو سونے چاندی کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے خزانہ پا کر عمرو کی باتیں کھل گئی تھیں۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سارے خزانے اپنی زنبیل میں منتقل کیے اور پھر اگلے تلسم میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بڑے تلسم کے بارے میں تفصیل بتاؤ چمگادڑ بونے، اور یہ بھی بتاؤ کہ آخر میں مجھے کیا خزانے ملیں گے اور وہ ان خزانوں سے کتنے گنا زیادہ ہوں گے۔ عمرو نے اکڑ کر چمگادڑ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، جو ہوا میں معلق تھا۔ 5واں تلسم دھوئیں کے بنے ہوئے دیوں کا ہے عمرو یار۔ اس تلسم میں تمہارے سامنے دھوئیں کے بنے ہوئے 10 دیوں آئیں گے۔ تمہیں ان دیوں کو فنا کرنا ہے۔ ان دیوں کو تم نہ تو اپنے ہاتھوں سے مار سکتے ہو، نہ کسی ہتھیار سے۔ اس بار میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں۔ دھواں دیوں اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگا جب تک ان سب دیوں کو تم یکجا نہیں کر دو گے۔ ان سب دیوں کے دھوئیں کا رنگ الگ الگ ہے، کوئی نیلے دھوئیں کا دیو ہے تو کوئی سبز دھوئیں کا دیو ہے اور کوئی سرخ دھوئیں کا دیو ہے۔ اسی طرح ان میں ہر رنگ کے دھوئیں کا دیو ہے، مگر ان میں کوئی بھی سیاہ دھوئیں کا دیو نہیں ہے۔ تمہیں ان سب رنگوں کے دیوں کو آپس میں ملا کر سیاہ بنانا ہے۔ جیسے ہی سب رنگ کے دھوئیں کو دیو یکجا ہو کر سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوں گے، وہ آپ ہی آپ فنا ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح تمہارا 5واں تلسم جو دھواں تلسم ہے فنا ہو جائے گا۔ چمگادڑ بونے نے کہا، رنگ دار دھوئیں کے دیوں کو یکجا کر کے سیاہ بنانا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ عمرو نے حیران ہو کر کہا، میں نے تمہیں جتنا بتانا تھا بتا دیا، سمجھنا نہ سمجھنا اب تمہارا کام ہے۔ بہرحال اس تلسم کو فتح کرنے پر تمہیں ایسے ہی 5 خزانے اور ملیں گے۔ چمگادڑ بونے نے مخصوص بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے وضاحت سے نہیں بتا سکتے کہ مجھے دھواں تلسم میں کیا کرنا ہے؟ عمرو نے کہا، نہیں، جو بتانا ہے اسی پر قناعت کرو۔ چمگادڑ بونے نے کہا اور جماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو چند لمحے چمگادڑ بونے کی باتوں پر غور کرتا رہا، مگر اسے دھوئیں کے رنگ اور دیوں والی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر پہلی چیخ کی آواز سنتے ہی اس نے محافظ بونے کو زنبیل سے باہر بلا لیا، جو عمرو کو خزانے حاصل کرتا دیکھ کر زنبیل میں واپس چلا گیا تھا۔ تم نے سنا تھا چمگادڑ بونے نے کیا کہا تھا؟ عمرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں آقا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کچھ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تلسم میں جائے بغیر کچھ بھی بتانا مشکل ہے آقا۔ ایک بار دھواں تلسم میں داخل ہو جائیں پھر پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا کرنا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، چلو تلسم میں چلتے ہیں۔ عمرو نے کہا اور دائروں کی طرف مڑا۔ دائروں کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی لمحے اس کے سامنے اس بار 2 کنویں آ گئے۔ کیا ہوا آقا؟ عمرو کو رکتا دیکھ کر محافظ بونے نے پوچھا۔ ہر بار کی طرح پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کس کنویں کو مخاطب کروں اور کس کنویں کو نہ مخاطب کروں؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا، اس بار میں کسی کنویں میں خزانہ پھینکنے والی بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی اپنے خزانے ضائع کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ عمرو نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ محافظ بونے نے کہا اور عمرو کنووں کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے دونوں کنووں کو غور سے دیکھا۔ دونوں کنویں ایک جیسے تھے، مگر ان میں ایک کنواں تاریک تھا اور دوسرا قدرے روشن۔ پھر وہ سر ہلاتا ہوا ایک کنویں کے سامنے آ گیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر اس نے اچانک اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی، اچانک اسے ایک تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی، افسوس عمرو یار، افسوس، اس بار تم بڑے تلسم جانے کی بجائے اس تلسم میں آگے ہو جہاں 100 مرحلے ہیں۔ چیختی ہوئی آواز نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس آواز کو سن کر عمرو کی جیسے خوف سے جان ہی نکل گئی۔ آخر وہی ہو گیا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔
اسے اپنے ذہن میں یہ سوچ کر آندیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں کہ اب اسے 100 مرحلوں سے نمبرد ازما ہونا پڑے گا، جو نہ جانے کس قدر خطرناک، بھیانک اور عذاب سے بھرپور ہوں گے۔ وہ لہرایا اور پھر کسی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح گرتا چلا گیا۔ آقا آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے آقا! عمرو کو اپنے کانوں میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو کے ذہن پر پڑا ہوا تاریکی کا پردہ ہٹتا چلا گیا، مگر اس کے سامنے تاریکی بدستور تھی۔ او محافظ بونے، تتا تم؟ عمرو نے یک لخت ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ یہ تاریکی؟ عمرو نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ تاریکی ابھی ختم ہو جائے گی آقا، محافظ بونے نے کہا۔ او مگر وہ آواز، عمرو نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ آواز ختم ہو گئی ہے آقا، میں نے اس آواز کو ختم کر دیا ہے، آپ خود کو سنبھال لیں، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ سنبھال لوں؟ کیسے سنبھال لوں میں خود کو محافظ بونے؟ تتا تم نے سنا نہیں تھا میں 100 مرحلوں والے طلسم میں آ گیا ہوں، 100 مرحلوں کے طلسم میں؟ عمرو نے تھر تھر کھانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، آپ 100 مرحلوں والے طلسم میں نہیں ہیں، آپ کو میں وہاں سے نکال لایا ہوں، اب آپ دواں محل میں ہیں، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ دواں محل؟ او مگر میں نے تو خود سنا تھا وہ آواز، وہ عمرو نے انتہائی زدہ لہجے میں کہا۔ یہ درست ہے آقا، آپ نے اس بار واقعی غلط کنواں منتخب کیا تھا، اس غلطی کی وجہ سے آپ اس طلسم میں پہنچ گئے تھے جہاں 100 مرحلے تھے، مگر اس سے پہلے کہ یہ طلسم کھلتے آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں فوراً زنبیل سے باہر آ گیا۔ اس طلسم میں چمگادڑ بونا بھی موجود تھا، میں فوراً اس کے پاس چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا چونکہ آپ 4 بڑے طلسم فنا کر چکے ہیں، اس لیے اس طلسم میں آپ کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے، ایک چھوٹی سی بھیٹ کے بدلے میں آپ کو ان 100 مرحلوں والے طلسم سے نکال کر دواں طلسم میں لے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے بھیڑ دی اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمرو کا دل جو خوف سے لرز رہا تھا، یہ سنتے ہی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اوہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ کیا واقعی تم مجھے 100 مرحلوں کے طلسم سے نکال لائے ہو؟ عمرو نے مسرت سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، یہ سچ ہے، محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ تم نے یہ بتا کر میرا سیروں خون بڑھا دیا ہے محافظ بونے، تم واقعی میرے ہمدرد ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ تم عمرو نے انتہائی مسرور لہجے میں کہا، آپ کی جان بچانا اور آپ کو خطروں سے محفوظ رکھنا میرا فرض ہے آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ پھر بھی آج تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے محافظ بونے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، عمرو نے کہا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آقا، محافظ بونے نے شرارت سے شرمائی ہوئی آواز نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم شرماتے بھی ہو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور محافظ بونا ہنس پڑا۔ آقا، 100 مرحلوں والے طلسم سے نکالنے کے لیے میں نے چمگادڑ بونے کو جو بینٹ دی تھی، اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے آپ؟ محافظ بونے نے کہا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، واقعی چمگادڑ بونے نے تم سے ایسی کون سی بینٹ لی تھی جس کے بدلے میں اس نے مجھے 100 مرحلوں والے طلسم سے نکال کر اس طلسم میں بھیجنے کی حامی بھر لی تھی؟ عمرو نے کہا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ محافظ بونے نے دھیمے اور قدرے پریشان انداز میں کہا۔ ناراض؟ ارے نہیں، تم نے تو مجھے بڑی مصیبت سے بچایا ہے، میں بھلا ناراض کیوں ہونے لگا تم سے؟ بتاؤ، بے فکر ہو کر بتاؤ، عمرو نے ہنس کر کہا۔ وہ آقا، وہ محافظ بونے نے اسی انداز میں کہا۔ ارے تم تو سچ مچ گھبرا رہے ہو، میں نے کہا ہے نا کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، عمرو نے کہا۔ آقا، خزانہ مجھے چمگادڑ بونے کو خزانوں کی بینٹ دینا پڑی تھی، محافظ بونے نے رک رک کر کہا۔ خزانوں کی بینٹ؟ کیا مطلب؟ عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ عمرو یار نے چوتھے طلسم سے جو خزانے حاصل کیے ہیں، اگر میں وہ سارے خزانے وہیں چھوڑ دوں تو میں آپ کو دھواں طلسم میں لے جا سکتا ہوں، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تتا تم نے اسے سارے خزانے دے دیے؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی آقا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو طلسم کے مرحلے آپ کے سامنے کھل جاتے اور آپ ان مرحلوں میں اس خوفناک انداز میں پھنس جاتے جن سے شاید میں بھی آپ کو نکالنے میں ناکام ہو جاتا۔ خزانے آپ کی زندگی سے قیمتی نہیں تھے، محافظ بونے نے کہا۔ محافظ بونے، تم اس بار سچ مچ میری جان کے دشمن بن گئے ہو، میں جان پر کھیل کر خزانے حاصل کرتا ہوں اور تم انہیں ایک پل میں ملیا مٹ کر دیتے ہو، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، محافظ بونے کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ معافی؟ او نہیں، پل پل مجھے نقصان پہنچا رہے ہو اور اب معافی مانگ رہے ہو، حد ہو گئی ہے، سچ مچ محافظ بونے، تم نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، دل چاہتا ہے تمہیں اپنے پیروں تلے کچل کر تمہارا قیمہ بنا دوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ جان کر کہ وہ ایک بار پھر اپنے خزانے کھو بیٹھا، اس کا غصے اور پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا اور اسے محافظ بونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ محافظ بونے نے جو کچھ کیا تھا اس کے فائدے کے لیے ہی کیا تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو عمرو کو ہر حال میں
100 तिलिस्मात सर करने पड़ते और इन 100 तिलिस्मात को सर करते करते इसका हशर हो जाता और वो शायद वो जिंदा भी ना बचता। बहरहाल जो होना था हो गया। अगली बार मैं तुमसे वाकई कोई मदद नहीं लूँगा, ना ही तुम अपनी मर्जी से मेरी कोई मदद करोगे। इस मरहले को तय करने के बाद मुझे जो खजाने मिलेंगे वो मैं किसी मरहले में ज़ाया नहीं होने दूंगा। उमरू ने सर झटकते हुए कहा, न नहीं आका, अब आपको अगले किसी मरहले से कोई खजाना कोई इनाम नहीं मिलेगा। मुहाफिज बोने ने एक बार फिर डरते डरते कहा और उमरू चौंक पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? तुम होश में तो हो? चमगादड़ बोने ने मुझे बताया था कि मैं जैसे जैसे तिलिस्मात सर करता जाऊंगा मुझे इनाम के तौर पर खजाने मिलते रहेंगे जो पहले खजानों से भी बड़े होंगे। उमरू ने आंखें निकाल कर कहा, हाँ आका, मगर 100 मरहलों वाले तिलस्म से निकालने के लिए चमगादड़ बोने ने पिछले खजानों के साथ अगले मरहलों से हासिल होने वाले खजाने भी पेशगी मांग लिए थे। इसने कहा था कि अब अगर मैं आपको धुआं तिलस्म में ले जाऊंगा तो आपको बाकी तमाम मरहले बगैर खजानों के फतह करने पड़ेंगे। मुहाफिज बोने ने डरते डरते कहा, और तुमने हामी भर ली? उमरू ने डूबते दिल से कहा, हाँ आका। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी और उमरू ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। इसका सर बड़े ज़ोर से चकराया और वह लहराया और बेहोश होकर गिरने ही लगा था कि अचानक इसकी आंखों के सामने तरीकी छट गई। आका, तिलस्म खुल गया है, होशियार! अचानक मुहाफिज बोने की चीखती हुई आवाज़ आई और उमरू ने सर झटक कर फौरन खुद को संभाल लिया। बड़े मैदान में इसके सामने रंग बरंगे धुएं के बने दियो उछलते कूदते दिखाई दे रहे थे। दियो वाकई जैसे मुख्तलिफ रंगों के धुएं से बने हुए थे। चकराते हुए धुएं में इन धुओं का भयानक बन साफ दिखाई दे रहा था। धुएं से इनकी भयानक और खौफनाक शक्लें बाहर आती दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। वो 10 दियो थे और उमरू के इर्द गिर्द उछल कूद करते हुए जोर जोर से चीख रहे थे, आदमजात, आहा हा, आदमजात आ गया, हम इसके टुकड़े उड़ा देंगे, हम इसे खा जाएंगे। दियो ने एक साथ जोर जोर से चीखते हुए कहा। इन्हें देखकर और उनकी आवाज़ें सुनकर उमरू बुखला गया। इसने फौरन जंबील से सिलेमानी चादर निकाली और गायब हो गया। अरे, आदमजात गायब हो गया, आदमजात गायब हो गया। उमरू को गायब होता देखकर इन दियों ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और फिर वो पागलों की तरह उछल उछल कर उमरू को इधर उधर तलाश करने लगे। इन्हें इस तरह उछलते और इधर उधर भागता देखकर उमरू तेजी से एक तरफ हट गया। आका, इन धुएं के दियों को आपस में मिलाकर एक जगह कैद कर दें, सब रंग मिल जाएंगे और धुआं स्याह हो जाएगा, जिससे आपका ये तिलस्म भी आसानी से फतह हो जाएगा। मुहाफिज बोने ने जंबील से सर निकाल कर कहा, मैंने तुमसे मशवरा मांगा है। उमरू ने इसकी तरफ गुस्से से देख कर डांटते हुए कहा, न नहीं आका। मुहाफिज बोने ने सहम कर कहा, तो फिर गुम करो अपनी ये सूरत, मुझे ना तुम्हारी सूरत देखनी है ना तुमसे कोई बात करनी है, समझे तुम? उमरू ने गसीले लहजे में कहा और मुहाफिज बोने ने सहमे हुए अंदाज में सर हिलाया और जंबील में चला गया। उमरू मुहाफिज बोने पर चंद लम्हे गुस्से से बल खाता रहा और फिर इसने इन दियों को किसी एक जगह कैद करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जाहिर है जब तक वह इन दियों को एक जगह कैद न कर लेता उस वक़्त तक वो आपस में मिल नहीं सकते थे और रंग बरंगे धुएं आपस में मिलने के बाद ही स्याह धुएं में तब्दील हो सकते थे। ओ हाँ, इन्हें कैद करने की एक ही तरकीब है, मैं इस तरकीब पर अमल करता हूँ। अचानक एक ख्याल आने पर उमरू ने उछलते हुए कहा। इसने फौरन जंबील से एक लंबे मुंह वाली बोतल निकाल ली। बोतल सफ़ेद शीशे की बनी हुई थी, इसके आर पार देखा जा सकता था। बोतल के मुंह पर कार्क लगा हुआ था। ये तिलिस्माती बोतल थी। इस बोतल में उमरू जंबील की तरह किसी भी जानदार को कैद कर सकता था, यहाँ तक कि अगर उमरू इस बोतल में किसी नदी का पानी भी भरना शुरू कर देता तो नदी का सारा पानी ख़त्म हो जाता मगर बोतल कभी ना भरती। ये बोतल एक मार्के के दौरान उमरू ने ख़तरनाक जिन से हासिल की थी, जिस बोतल में जानवरों का खून इकट्ठा करता था और फिर इसे पी जाता था। उमरू ने बोतल के मुंह से कार्क हटा लिया और बोतल का मुंह सामने की तरफ कर दिया। तिलिस्माती बोतल, इन तमाम धुआं दियों को अपने अंदर समो लो, उमरू ने कहा। उसी लम्हे नीले रंग के दियों को एक जोरदार झटका लगा। वो घूमा और फिर उसकी शक्ल बिगड़ती चली गई। इसका नीले धुआं जैसा जिस्म पतली सी लकीर बनकर खींचा जा रहा था और वो अचानक हलक के बल चीखने लगा। इसकी चीखें सुनकर दूसरे धुएं के दियो भी चौंक पड़े। क्या हुआ नीले दियो, क्यों चीख रहे हो? सब्ज़ दियों के धुएं ने इसकी चीखें सुनकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर नीला दियो बुरी तरह से चीखता हुआ बोतल की तरफ खींचा चला आ रहा था। फिर पतली सी लकीर बोतल के मुंह से दाखिल हो गई और बोतल जैसे नीले धुएं से बढ़ती चली गई। चंद ही लम्हों में नीला धुआं दियो बोतल में चला गया। ये नीला दियो कहाँ गायब हो गया है? वहां मौजूद सुरख धुएं दियो ने खौफ भरे लहजे में कहा। दूसरे दियो भी आंखें फाड़े इसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ नीला धुआं दियो पतली सी लकीर बनकर गायब हो गया था। इसी लम्हे सब्ज़ दियो की आंखें फैल गईं। इस बार इसका वजूद पतली लकीर बनकर एक तरफ खींचा जा रहा था, जो खुद को रोकने के लिए हाथ पांव मारता हुआ बुरी तरह से चीखने लगा। मगर तिलिस्माती बोतल ने चंद ही लम्हों में इसे अपने अंदर खींच लिया। सब्ज़ धुएं के दियो को भी गायब होता देखकर दूसरे धुएं दियो में जैसे कुलबुली सी मच गई। वो बुरी तरह से चीखते चलाते इधर उधर भागने लगे। तिलिस्माती बोतल ने नीला फिर सब्ज़
پھر سفید اور پھر ایک ایک کر کے سب باقی دیوں کو بھی اپنے اندر کھینچ لیا۔ بوتل میں دھوئیں کے مختلف رنگوں کے ملنے سے ان کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، اور پھر جب آخری دیو کو بوتل نے اندر کھینچا تو بوتل میں جیسے سیاہ رنگ کا دھواں سا بھر گیا۔ تیز رنگوں کے دھوئیں آپس میں مل کر سیاہ رنگت اختیار کر گئے تھے۔ جیسے ہی آخری دھواں بوتل میں سمایا، عمرو نے فوراً بوتل کا منہ بند کر دیا۔ اسی لمحے زبردست گونج کی آواز سنائی دی، آسمان پر بجلیاں کڑکنے اور چمکنے لگی۔ عمرو نے 10 کے 10 دھوئیں دیوں کو ایک بوتل میں قید کر لیا تھا۔ 10 رنگوں کے دھوئیں نے آپس میں مل کر سیاہ رنگت اختیار کر لی، اس لیے عمرو یار کو اس طلسم کا فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ عمرو نے اس طلسم کو بھی فنا کر دیا ہے۔ اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چند لمحوں کے لیے ہوئی تھی اور پھر وہاں روشنی آ گئی۔ اب وہ خالی میدان میں کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے سامنے چمگادڑ بونا آ گیا، جو بےحد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے 5واں بڑا طلسم بھی فنا کر دیا ہے عمرو یار، شاباش، تم واقعی بے مثال انسان ہو۔ آقا زخار تمہاری کارکردگی سے بےحد خوش ہوئے۔ چمگادڑ بونے نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، باڑ میں گیا تمہارا آقا زخار جادوگر، اگلے طلسم کے بارے میں بتاؤ، ان طلسمات سے میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، چھٹا طلسم پہاڑوں کا طلسم ہے عمرو یار، اس طلسم میں تمہارے سامنے 10 پہاڑ ہوں گے، تمہیں ان 10 کے 10 پہاڑوں کو غائب کرنا ہوگا۔ چمگادڑ بونے نے کہا، پہاڑ غائب کرنے ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں پہاڑوں کو کیسے غائب کر سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، جادوگر نہیں کہ پہاڑوں کو غائب کر دوں۔ عمرو نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، جانتا ہوں تم انسان ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم جادوگر نہیں ہو، مگر اس کے باوجود تمہیں ان 10 پہاڑوں کو غائب کرنا ہوگا ہر صورت میں، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس طلسم میں پھنس جاؤ گے۔ چمگادڑ بونے نے کہا اور غائب ہو گیا۔ او نہیں، یہ زخار جادوگر پاگل ہے کیا؟ اس نے اس قدر عجیب اور ناممکنات طلسمات بنا رکھے ہیں جنہیں سن کر ہی پسینہ آ جاتا ہے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر پہاڑ، وہ بھی 10 پہاڑ، میں انہیں کیسے غائب کر دوں گا؟ عمرو نے چمگادڑ بونے کو غائب ہوتا دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ چمگادڑ بونے کے غائب ہوتے ہی میدان میں اسے 100 آدمی دکھائی دیے، جو بےحد بڑے، فقیر اور مفلوق الحال لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب گداگر ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں کشکول تھے۔ وہ عمرو کی جانب بڑی حسرت اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بوڑھے کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ عمرو نے حیرت سے ان بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ حیرانی سے ان بوڑھوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے خبردار کرنے والی پہلی چیخ سنائی دی۔ ایک تو یہ چیخیں میرے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں، اچانک شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پہلے مجھے یہ سوچنا ہے کہ اس بار مجھے کیا کرنا ہے۔ پچھلی مرتبہ کی طرح اگر میں بھی 100 مرحلوں والے طلسم میں چلا گیا تو؟ عمرو نے غصے اور پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس بار آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آقا۔ محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر کہا اور عمرو سے کھا جانے والی نظروں سے گورنے لگا، بہت ڈیٹ ہو، لاکھ منع کرتا ہوں مگر ہر بار تم ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آتے۔ عمرو نے کہا، مجھے آپ کی سلامتی عزیز ہے آقا۔ محافظ بونے نے کہا، سلامتی؟ تمہاری وجہ سے میں یہاں 2 کوڑی کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ اچھے بھلے خزانے ہاتھ آ رہے تھے، لیکن تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے اب میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایک تو مجھے ملکہ حیر جادو پر غصہ آ رہا ہے جس نے ان خفیہ طلسمات میں الہ پھینکا ہے، اور اوپر سے تم میری جان کے لیے عذاب بن گئے ہو۔ عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بار خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اور یہ تم غلطی کی گنجائش والی بات کیا کر رہے تھے؟ عمرو نے چونک کر کہا، پچھلی مرتبہ آپ کو طلسمات کے خزانوں کی وجہ سے 100 مرحلوں والے طلسم سے نکلنے کا موقع ملا تھا آقا، مگر اب اگر آپ غلطی سے دوسرے 100 مرحلوں والے طلسم میں چلے گئے تو وہاں سے یہاں تو آپ نکل نہیں سکیں گے، یا پھر اس بار آپ کو زنبیل کی ساری دولت چمگادڑ بونے کو دینی پڑے گی۔ محافظ بونے نے کہا، سارے خزانے؟ او، اب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ عمرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، ہاں آقا۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، لیکن یہ بتاؤ مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا، میدان میں آپ کو 100 بھکاری دکھائی دے رہے ہیں آقا۔ محافظ بونے نے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں، میں اندھا تو نہیں ہوں۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، خبردار کرنے والی چیخوں کے پورے ہونے سے پہلے آپ کو ان بکاریوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ محافظ بونے نے ڈرتے ڈرتے کہا، کچھ نہ کچھ؟ یہ کچھ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا، آقا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان طلسمات میں خزانے اصل میں طلسمات کھولنے کی کنجیاں ہیں، ان خزانوں کی مدد سے ہی آپ اگلے طلسموں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، ہاں بتایا تھا، لیکن اب میرے پاس خزانے کہاں؟ میرے سارے خزانے تو تم اس منحوس چمگادڑ بونے کو دے آئے تھے، اور اب تو مجھے آگے بھی کسی خزانے کے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، ہاں آقا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا، اب یہ طلسمات آپ خزانوں کی کنجیوں سے ہی کھولیں گے آقا، ورنہ؟ محافظ بونے نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کہا، او مگر میں اب خزانے کہاں سے لاؤں؟ عمرو نے پریشان ہو کر کہا، اس بار آپ کو انہیں اپنے خزانے دینے پڑیں گے آقا۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمر اس زور سے اچھلا کہ گرتے گرتے بچا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔
کیا کیا کہا تم نے؟ مجھے اپنے خزانے دینے ہوں گے؟ عمرو نے غصے سے ڈارتے ہوئے کہا۔ غیظ و غضب سے اس کی آنکھوں سے شعلے اگلنے لگے تھے اور وہ محافظ بونے کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ ہاں آقا، اگر آپ کو 5ویں طلسم میں جانا ہے تو آپ کو ان بکاریوں کو سونے کی 100 مہروں والی 100 اشرفیاں دینا ہوں گی، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو جیسے کنگ سا ہو کر رہ گیا۔ 100 اشرفیاں؟ ان 100 بکاریوں کو 100 اشرفیاں؟ عمرو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے گلے میں پھندا سا لگ گیا ہو۔ ہاں آقا۔ وہ ابھی ان چیخوں کی آوازیں ختم ہونے سے پہلے محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور عمرو کو اپنا سر چکراتا اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ 100 بکاری، 100 اشرفیاں، مطلب ان سب کو 10,000 اشرفیاں دینی پڑیں گی؟ عمرو نے جیسے ڈوبتے دل سے کہا۔ مجبوری ہے آقا، بکاریوں کو بیک دیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، محافظ بونے نے کہا۔ میں تباہ ہو جاؤں گا محافظ بونے، تم کیوں اس بڑھاپے پر میری لٹیاں ڈوبنے پر تل گئے ہو؟ کیا قصور ہے میرا؟ میں یہاں کسی لالچ اور اپنی کسی غرض سے تو نہیں آیا ہوں، عمرو نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ مانتا ہوں آقا، مگر یہ سب ان خفیہ طلسمات کا حصہ ہے، مجھے بلا آپ کے خزانوں سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ کو ان طلسمات کے حقائق اور رسول بتا رہا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ حقائق اور رسول؟ او نہیں، تم میرا سب کچھ برباد کرنے پر تلے ہوئے اور کہہ رہے ہو کہ یہ ان طلسمات کے حقائق اور رسول ہیں؟ عمرو نے گراتے ہوئے کہا۔ 4 بار چیخوں کی آوازیں سنائی دے چکی ہیں آقا، دیر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، محافظ بونے نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ او نہیں، اگر میں ان بکاریوں کو اشرفیاں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ مجھے مار دیں گے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں آقا، 10 خبردار کرنے والی چیخوں کے ختم ہوتے ہی یہ سب یہاں سے چلے جائیں گے، مگر پھر آپ کو 100 مرحلوں میں ہی جانا پڑے گا، محافظ بونے نے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں ملکہ حیر جادو، تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، ایک بار مجھے ان خفیہ طلسمات سے باہر آ لینے دو، پھر میں طلسم ہوشربا میں آ کر تمہاری ایسی درگت بناؤں گا کہ تم دوبارہ میرا نام لیتے ہوئے کانپ اٹھو گی۔ یہاں میرا جتنا نقصان ہوگا اس کی ایک ایک پائی میں نے تم سے وصول نہ کی تو میرا نام بھی عمرو عیار نہیں۔ عمرو نے غصے سے ملکہ حیر جادو کو کوستے ہوئے کہا۔ اس بار وہ واقعی بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ ان خفیہ طلسمات میں اس کے ہاتھ بڑے سے بڑے خزانے لگے تھے، مگر سب خزانے اسے دینے پڑے تھے، آگے بھی اس کے لیے خزانے نہیں تھے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اسے اپنے خزانے بھی ہاتھ سے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خزانے جو اس نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر حاصل کیے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بلا وہ اپنے خزانے کیسے دے سکتا تھا؟ دیر نہ کریں آقا، اپنی جان بچائیے، جان ہے تو جہان ہے، آپ کو خزانے اور بھی مل جائیں گے، لیکن ان خوفناک طلسمات میں اگر آپ کی جان ہی چلی گئی تو پھر آپ کا کوئی خزانہ آپ کے کام نہیں آئے گا، محافظ بونے نے کہا۔ کیا ان بیکاریوں کو ایک ایک 2 اشرفیاں دینے سے کام نہیں چل سکتا؟ عمرو نے روحانسی سے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کا چہرہ بجھ سا گیا۔ 6 بار چیخیں سنائی دے چکی ہیں، اب عمرو کے پاس محافظ بونے کے مشورے پر عمل کرنے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے زنبیل سے اشرفیوں سے بری تھیلیاں نکال کر ان بیکاریوں کے کشکولوں میں ڈالنی شروع کر دیں۔ تھیلی لیتے ہی بیکاری غائب ہو جاتا تھا، اور ان کے ساتھ اپنی 100 اشرفیوں کی تھیلی کے غائب ہوتے ہی عمرو کے جسم سے جیسے جان نکل جاتی تھی۔